السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں ماہنور معراج۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، حکومت جو بجٹ 2022-23 پیش کرنے جا رہی ہے اس میں 4282 ارب روپے کا خسارہ ہوگا جو بجٹ آنے والا ہے، اور جو قرضوں کی صورتحال ہے وہ 46,000 کے قریب کا فگر ہے جو اسٹیٹ بینک اس وقت بتا رہا ہے۔ سٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو اس کی صورتحال سب کے سامنے ہے اور وہ بہت بری صورتحال ہے اس وقت۔ موڈیز کی جو ریٹنگ آئی تھی اس میں ویسے ہی پاکستان کو منفی کر دیا تھا۔ فیٹف کی تلوار پاکستان کے سر پر ویسے ہی لٹک رہی ہے، اور جو صورتحال سب عوام دیکھ رہی ہے، سب کے سامنے ہے، اس میں 39% پاپولیشن ہے پاکستان کی، وہ لیونگ بلو دا پاورٹی لائن ہے۔ اور آئین کی اگر بات کریں تو آئین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ، اور آئین میں یہ چیز ہے کہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کو ایک ڈیسنٹ لائف سٹائل جو ہے وہ مہیا کرے۔ ڈیسنٹ لائف سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ روٹی، کپڑا اور عوام، یہ عوام کی جو روٹی، کپڑا اور مکان جو ہے وہ عوام کی بیسک نیڈ ہے، اور جو ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کو مہیا کی جائے۔ لیکن اس وقت جو ہمارا غریب طبقہ ہے وہ اس مہنگائی کے دور میں پستا چلا جا رہا ہے۔ پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے ہم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کل میڈیا سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے 3.5 سال میں اتنی مہنگائی نہیں کی جتنی اب ہوئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 3.5 سال میں 55 روپے پیٹرول جو ہے وہ مہنگا کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیزل کی بات کی تو ڈیزل انہوں نے کہا کہ 50 روپے کے قریب تھا جو ہم نے مہنگا کیا تھا، اور گیس 45% انہوں نے مہنگی کی تھی۔ لیکن اس موجودہ حکومت کی بات کریں تو 2 مہینوں میں 60 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ موجودہ حکومت ملکی معیشت کو نہیں سنبھال پا رہی، ایسا کہنا ہے سابق وزیر اعظم صاحب کا۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ماہر قانون ابراہیم بیگ صاحب۔ سر، آپ کی قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سر، جس طرح کا بجٹ آنے والا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آنے والا سال کیسا ہوگا؟ آنے والا سال بہت مشکل سال ہے، یقیناً مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور آنے والا سال شاید بہت ہی مشکل سال ہو لوگوں کے لیے، ملازمین کے لیے، عام آدمی کے لیے، کاشتکار کے لیے، مزدور کے لیے، خاص طور پہ لوور مڈل کلاس جو بڑی تیزی کے ساتھ غربت میں دھکیلی جا رہی ہے، اور اسی طرح مڈل کلاس جو کہ لوور مڈل کلاس کی طرف رواں دواں ہے۔ تو ہمیں کو بہت اچھی توقعات نہ ہیں نہ رکھنی چاہیے، ہمیں ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے کہ یہ حالات کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم یہ سوچیں، اللہ نہ کرے کہ دنیا جہان کے جو آرٹیکل رائٹرز ہیں، جو ریسرچرز ہیں، جو اینالسٹس ہیں، وہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا کے بعد پاکستان کا نام آ سکتا ہے ڈیفالٹ کرنے والوں میں سے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، ایسے حالات آ جائیں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف، چونکہ سری لنکا نے تو پھر بھی اپنے آپ کو سنبھال اس لیے لینا ہے کہ اس کی آبادی بہت کم ہے، 2.20 کروڑ کی آبادی ہے، اور 95% وہاں کا ایجوکیشن ریٹ ہے۔ وہاں پہ لوگ بہت ڈسپلن ہیں، لوگ بہت سمجھدار ہیں، ریسورسز ہیں، سارا کچھ ہے۔ ہمارے پاس تو ہمارا ڈیفنس کا بجٹ بھی بہت بڑا ہے، ہماری آبادی کوئی 22-23 کروڑ ہم بتا رہے ہیں، شاید اس سے کہیں زیادہ ہو۔ لوگوں کو اعتراض ہے اس لاسٹ مردم شماری پہ، تو ہماری آبادی بہت زیادہ ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اگر ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے تو ہم بہت برے حالات میں پھنس سکتے ہیں۔ ڈیفالٹ سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ مشکل حالات میں سے گزریں، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو آؤٹ آف باکس جا کے اس کو پلان آؤٹ کرے۔ اخراجات کیسے کم کیے جا سکتے ہیں، آپ کی ایکسپورٹ کیسے بڑھ سکتی ہے، آپ کی امپورٹ کون سی جو بلا ضرورت ہوں وہ کیسے کم ہو سکتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ نہیں سوچیں گے تو پاکستان میں اللہ نہ کرے ایک خاص لیول تک غریب آدمی غربت برداشت کر سکتا ہے، اور ایک خاص لیول کے بعد جب اس کی سروائیول کا مسئلہ آتا ہے، جب ہنگر اس طریقے سے بڑھ جائے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہ سکے، روٹی نہ دے سکے، اس کی ضروریات پوری نہ کر سکے، تو اس کے بعد سٹارٹ میں تو کرائم آتے ہیں جو پاکستان میں کافی زیادہ ہے۔ کرائم کے بعد پھر اللہ نہ کرے سول وار کی شکل ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور پبلک کو میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ وہ خوشی کے ساتھ ایک سال کے لیے ان کرائسس کو برداشت کریں، لیکن یہ ایک سال کے لیے ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کے لیے اتنی بڑی وارننگ ہے، اس ریاست کے لیے اتنی بڑی وارننگ ہے، اگر ہم نے اس کا آؤٹ آف باکس جا کے حل تلاش نہ کیا،
اور ان کرائسس سے اس ملک کو نہ نکالا تو ہم اللہ نہ کرے بہت بڑے گڑھے میں گر سکتے ہیں۔ صحیح سر، انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، پیٹرول پر ٹیکس، ایون ہر چیز پر ٹیکس لگایا گیا ہے۔ اور یہ جو موجودہ حکومت کی بات کریں تو یہ سابقہ حکومت پر ہمیشہ بات کرتی تھی کہ عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے۔ جاننا آپ سے چاہوں گی کہ اب جو موجودہ حکومت ہے وہ کیا اسٹریٹجی اپنائے گی؟ ملکی معیشت کا گراف سب کے سامنے ہے اور یہ جو گراف ہے وہ بلو دا لائن گرتا چلا جا رہا ہے، تو اسٹریٹجی کیا ہوگی کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ معیشت کو سنبھال سکے؟ دیکھیں، ٹیکس جو ہے وہ سلیکٹیو ہونا چاہیے۔ ٹیکس یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز پہ ایک جیسا ٹیکس لگا دیں تاکہ کوئی 30,000 روپے کمانے والا بھی وہی چیز اسی طرح مہنگی خرید رہا ہے جیسے 30 لاکھ روپیہ مہینہ کمانے والا خرید رہا ہو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے عام آدمی کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ چیزوں پہ آپ ان ٹیکسز کو بڑھائیں، آپ بیسیکلی انڈائریکٹ ٹیکسز جس کو کہتے ہیں اس کو آپ کو بڑھانا چاہیے۔ آپ سلیکٹیو ٹیکس کریں، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان پہ ٹیکس لگائیں، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان چیزوں پہ آپ ڈائریکٹلی جب تمام چیزوں پہ ایک جیسا ٹیکس، ایک جیسا سیل ٹیکس، ایک جیسے باقی چیزیں لگا دیں گے تو عام آدمی بہت زیادہ اس کا زیر اثر آئے گا اور اس پہ بڑے برے اثرات ہوں گے۔ تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ٹیکسیشن اس طریقے سے ٹیکس لینا چاہیے، جو کما رہے ہیں ان کو دینا چاہیے۔ پاکستان میں اس طریقے سے بہت غربت نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں جب غربت ان جنرل بڑھ رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاستیں کما رہی ہوتی ہیں، ملک کما رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر سلیکٹیو لوگوں کی جیب میں زیادہ پیسہ چلا جائے تو وہ پیسہ عام آدمی کا ہوتا ہے۔ یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ پیسے کو اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرے کہ وہ غریب کی جیب میں بھی جانا چاہیے۔ اگر وہ غریب کی جیب سے نکل کے امیر کی جیب میں جا رہا ہے اور مزدور کی جیب سے نکل کے کسی بزنس کلاس کے جیب میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1-2% اس ملک کی بہت، آپ ان کالوں کے ملکوں میں دیکھ لیں جہاں کرائسس آتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھوک ننگ اور ہر چیز ہوتی ہے، وہاں پہ فیمائن قحط پڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک خاص آبادی بے پناہ پیسے کی مالک ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ پیسہ بیسیکلی عام آدمی کا ہے۔ یہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے جو ٹیکسیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو مینیج کرنا، اس کو عام آدمی تک پہنچانا، اس کے فوائد پہنچانا بیسیکلی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اسٹیٹ ایسا نہیں کر رہی تو اسٹیٹ اپنے لوگوں کے ساتھ، ریاست کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہی ہے۔ بالکل اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سر، معیشت جس طرح بلو دا لائن جاتی جا رہی، کمزور معیشت ہے ہمارے ملک پاکستان کی، جس طرح اس کا گراف گر رہا ہے، جاننا چاہوں کہ عوام کو ریلیف کیسے ملے گا اس سے؟ دیکھیں، عوام کو اسپیشلی وہ جو طبقہ، ایک متوسط طبقہ ہے جس کی ایک لمیٹڈ سے سیلری ہے، جس کا رینٹ بھی گھر کا ہے، جس نے دینا ہے، جس نے اپنا کچن بھی چلانا ہے، اس نے اپنے بچوں کو پڑھانا بھی ہے، تو ہاؤ اٹ ٹو مینج سر؟ دیکھیں، ظلم یہ ہوا ہے کہ سبسڈیز دنیا جہان میں شاید ہوں گی لیکن سبسڈیز سلیکٹیو ہوتی ہے، ان جنرل نہیں ہوتی۔ یہاں پہ کیا ہوا کہ تیل پہ آپ نے سبسڈی دی تو اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ جو تیل بھرا رہا ہے اپنی گاڑیوں میں یا اپنی انڈسٹری چلا رہا ہے، اپنی فیکٹری چلا رہا ہے، اس کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ عام آدمی کو اس کو کتنا ایک فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، عام آدمی کو اگر آپ نے فائدہ پہنچانا ہے تو سلیکٹیو سبسڈی دنیا جہان میں ہے، اور خاص طور پہ فارمنگ سائڈ پہ کسان۔ ابھی آپ گندم ایکسپورٹ کرتے تھے، چاول ایکسپورٹ کرتے تھے، کپاس ایکسپورٹ، ہر چیز ایکسپورٹ کرتے، بے پناہ چیزیں آپ کے پاس تھی، تو کیوں کم ہوئی ہے؟ اس لیے کہ جو فارمر ہے اس کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، اس میں برداشت ختم ہو گئی ہے، اس میں کوئی طاقت ہی نہیں رہی کہ وہ اپنے کھیتوں میں ہل چلا سکے، وہاں پہ محنت کر سکے۔ اس کی سروائیول کا مسئلہ ہو گیا ہے، وہ محنت کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کی جیب میں نہیں جا رہا۔ محنت وہی کرے گا جس کو اس کا صلہ مل رہا ہوگا۔ آپ مزدور اپنے گھر پہ بلائیں، اگر آپ اس کو صلہ نہ دیں، آپ گن پوائنٹ پہ بھی مزدوری کرانا چاہیں تو شاید اس سے نہ کرا سکے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں کسانوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ کسانوں کی جو قوت برداشت ہے چیزوں کے بارے میں، خریداری کے بارے میں، کسانوں کو اگر آپ دیہات میں آپ کا کبھی وزٹ ہو
تو صبح سے لے کر رات تک وہ اپنی بیوی بچوں سمیت کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس کے باوجود اس کے تن پہ اچھے کپڑے نہیں ہیں، اگر اس کے پاس روٹی نہیں ہے، اگر اس کے گھر میں سالن نہیں پک رہا، اگر اس میں کل بھی ایک بندہ ڈی جی خان سے مجھے فون کر کے بتا رہا تھا کہ ہم نے شام کا سالن پکانا چھوڑ دیا ہے، ہم روکھی روٹی کھاتے ہیں، چونکہ حالانکہ وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ظلم یہ ہے کہ اس ملک میں انڈسٹری لگی نہیں، ٹریڈنگ سٹارٹ کی گئی، وہاں کا مال یہاں خریدا اور پیسے کما لیے، یہاں کا مال وہاں بیچا اور وہاں سے کمیشن لے کے پیسے کما لیے. اس سے ملازمین جس کو آپ بیوروکریسی کہتے ہیں وہ بھی خوش ہو گئی، انہوں نے کمیشن کما لیا اور ٹریڈر بھی خوش ہو گیا. لیکن آپ نے انڈسٹری نہیں بڑھائی جو ملک کی بیک بون ہوتی ہے. تو پھر الٹیمیٹلی آپ کا ڈیپنڈنس کس چیز پہ ہے؟ آپ کا ڈیپنڈنس کاشتکار پہ ہے، کسان پہ ہے. اس کی قوت خرید دیکھیں. سب سے پہلے جو سبسڈی، امداد، ہیلپ جو آپ سوچ رہے ہیں، جو پلان آؤٹ کر رہے ہیں، اس کمزور طبقے کے لیے سوچیں جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے. صحیح، بالکل. سر، رواں مالی سال جو ہے اس کے دوران 13% مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا اور اب جو بجٹ پیش ہونے والا ہے جس میں مہنگائی مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو بجٹ ہے وہ عوام دوست کیا نہیں ہو پائے گا؟ نہیں، عوام دوست تو اس کو شاید نہ کہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس کرائسس میں سے بھی نکل آئیں، اگر آئی ایم ایف آپ کو سپوز اللہ نہ کرے آئی ایم ایف آپ کو قسط نہیں دیتا، آپ کے جو ریزروز ہیں وہ 10 بلین سے کم ہو چکے ہیں، وہ بھی سارے کے سارے ادھار کے ہیں. کہیں آپ نے سعودی عرب کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کہیں آپ نے چائنا کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کہیں آپ نے دبئی کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ پیسے آپ کے ہیں ہی نہیں. تو آپ کو ڈیفالٹر ڈکلیئر کرنے میں کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. آئی ایم ایف قسط دیتا ہے اور اتنا ہی پیسہ دیتا ہے جتنا آپ اس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد شاید یہ سال آپ کا نکل جائے، لیکن آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے کب تک اس ادھار پہ بے پناہ، میں کہتا ہوں ہر حکومت نے جو آئی ہے اس نے ادھار پہ گزارا کیا ہے. یہاں کے پلانرز کیا سوچ رہے ہیں، یہاں کے تھنک ٹینک کیا سوچ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے تھنک ٹینک کیا سوچ رہے ہیں، بیوروکریسی کے تھنک ٹینک کیا سوچ رہے ہیں، عام آدمی یہاں پہ ریسرچ کر رہا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، آرٹیکل کیا لکھ رہا ہے. ٹی وی پہ روزانہ آپ مذاکرے دیکھتے ہیں، سوائے لڑائی کے، سوائے ان تمام ایسی گفتگو جس کو کہنا نہیں چاہیے، بیہودہ گفتگو پہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس کی بجائے اگر آپ ریسرچ پہ بولیں، اگر آپ انالیسز کریں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، ہونا کیا چاہیے، کس طرح ہم اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں، اگر آپ نے ان چیزوں پہ، میں کہتا ہوں کہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے اچھے پروگرام دے جس سے بالکل ایک دوسرے پر کرٹیسزم کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ملک کی ترقی کے لیے ایسے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے پاکستان ترقی کر سکے. ٹھیک ہے ابراہیم صاحب، واپس آئیں گے بریک سے، تو بریک سے واپس آ کے اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ابھی بجٹ پیش ہونے والا ہے اس سے عوام کو کتنا خسارہ ہوگا. سر ابراہیم صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حکومت نے جو معاشی سخت فیصلے کیے ہیں، کیا موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کر پائے گی؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ مدت پوری کرنی چاہیے. دیکھیں نا، ایک گورنمنٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، تمام پارٹیز اکٹھے ہوئی، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ نااہل حکومت ہے، یہ حکومت اس ملک کو نہیں چلا سکتی، یہ حکومت ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے. جب آپ اتنے بڑے نعرے لگانے کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا اور آپ نے ٹیک اوور کیا، اس کے بعد آپ کا کوئی بہانہ بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس حکومت کو نہیں چلا سکتے، ہم اس ریاست کو نہیں چلا سکتے، ہم لوگوں کو غربت سے نہیں نکال سکتے، ہم مہنگائی کم نہیں کر سکتے. پھر تو آپ کو کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی باتیں آپ نے کی وہ ساری کی ساری غلط تھیں، غلط ہیں اور غلط رہیں گی. پھر وہ جو ٹھپا آپ لگانا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی کی حکومت پہ کہ یہ نااہل حکومت ہے، وہ ٹھپا بیسیکلی آپ نے اپنی پشت پہ لگوا لیا. تو اس لیے ان کو چلنا چاہیے، مدت پوری کرنی چاہیے اور ان کو آؤٹ پٹ دینا چاہیے، ان کو کوئی اچھے کام کرنے چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے جس سے لوگوں کو ریلیف مل سکے، ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ریاست کو ریلیف مل سکے، ایسے کام کرنے چاہیے جس سے یہ ریاست چل پڑے.
قرضے کم لینا شروع کر دے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو جائے. اگر ایسا نہ ہوا تو یہ بہت اس حکومت کو چلنا, میں سمجھ رہا ہوں کہ کمپیریٹیولی کیپیبل لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, تجربہ کار ہیں, ان کو نہ صرف چلنا چاہیے بلکہ ان کو دسمبر کے بعد سے کوئی پروگریسو انڈیکیشن سٹارٹ ہونی چاہیے. کوئی مہنگائی کم کرنا, کوئی چیزوں کے ریٹ کم ہونا, کوئی لوگوں کو ریلیف ملنا, تو کمپیریٹیولی ان کے وہ تمام انڈیکیشن سٹارٹ, اگر دسمبر کے بعد تک بھی یہ انڈیکیشن سٹارٹ نہ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نااہلوں کا ٹولہ ہے, ان پہ بھی وہی ٹھپا لگے گا, اس سے بڑھ کے ٹھپا لگے گا. اس لیے کہ ان کو تو چلو آپ کہہ رہے تھے, پورے پاکستان کو آپ نے ذہنی طور پہ تیار کیا کہ وہ نااہل تھے, وہ تھے یا نہیں تھے, آپ تو ثابت ہو گئے نا کہ آپ نے ان کو ریپلیس بھی کیا, آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا, آپ نے ان کو ہٹا دیا, اس کے بعد بھی اگر لوگوں کو ریلیف نہ دے سکے تو آپ تو نااہل ہوئے. انشاءاللہ تعالی میں مایوسی گناہ ہے, میں امید رکھتا ہوں کہ 5-6 مہینے میں انڈیکیشن اچھے وقتوں کی سٹارٹ ہونی چاہیے. صحیح. سر, جو چیلنجز درپیش ہیں اس ملک کی معیشت کو, اس کا حل کیسے ممکن دیکھ پا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, مجھے آج دن تک یاد ہے کہ بہت پہلے جب سکھ یہاں پہ اپنے گردواروں کی طرف آتے تھے تو یہاں پہ جو باہر کی چیزیں, سستی چیزیں پڑی ہوتی تھیں ان پہ ٹوٹ پڑتے تھے, ان کو خریدنا شروع کر دیتے تھے. ہمارے لوگ ہنسا کرتے تھے ان پہ کہ انڈیا میں باہر کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, یہ دیکھیں یہ اتنے بھوکے ہیں, یہ اتنے فارغ ہیں, یہ اتنے گئے گزرے لوگ ہیں کہ یہاں پہ آنے کے بعد کس طرح کی چیزیں یہ خرید رہے ہیں اور کس طرح سے خرید رہے ہیں. ہم ہنسا کرتے تھے, جبکہ انڈین پالیسی نے یہ ثابت کر دیا, وہ کمپیریٹیولی اس لیے بہتر تھی کہ انہوں نے باہر کی ایکسپورٹ بند کر دی, انیشلی اپنی چیزیں بنانا شروع کر دی, لوگوں کو ڈیپینڈنٹ بنایا اپنی چیزوں پہ, لوگوں نے اپنی چیزیں خریدنا شروع کر دی, چیزیں بھی بننا شروع ہو گئیں, انڈسٹری کو بھی پش ملا, پروڈکشن کو بھی پش ملا, لوگوں کی عادت بھی ہو گئی کہ وہ اپنی چیزیں خرید سکتے ہیں, اس میں گزارا کر سکتے ہیں, تو ان کی انڈسٹری چل پڑی. یہاں پہ ہم نے کیا کیا, ہم نے گیٹ اوپن کر دیا. جو ہی ہم نے گیٹ اوپن کیا, جو انڈسٹریلسٹ تھے, جو انڈسٹری چلا رہے تھے, جو یہاں پہ کوئی مال پیدا کر رہے تھے جس پہ ہم کمپیریٹیولی ڈیپینڈ کر سکتے تھے, انہوں نے بھی آہستہ آہستہ اپنی انڈسٹری بند کرنا شروع کر دی. اس کے کئی ریزنز ہیں. پہلے نمبر پہ تو ٹریڈنگ میں پیسہ زیادہ ہو گیا, آپ کمیشن لیں, ٹریڈنگ شروع کر دیں, مال بیچ رہے ہیں, مال باہر نکال رہے ہیں, مال خرید رہے ہیں, مال لوگوں کو سپلائی کر رہے ہیں, اس میں پیسہ زیادہ ہے. پھر اس پیسے میں سیفٹی تھی ان کے پاس, کیونکہ انڈسٹری میں تو آپ کی ویریشنز آتی ہیں ان پٹ کی, آپ کی بجلی مہنگی ہو جائے گی, آپ کی گیس مہنگی ہو سکتی ہے, آپ کی باہر کی چیزیں LNG آپ لے رہے ہیں وہ مہنگی ہو سکتی ہے. تو جب ان پٹ آپ کی ویریشن پہ آئیں گی تو آپ کی چیزوں کی کاسٹ پہ بھی ویریشنز آئیں گی. تو اس سے بچنے کے لیے وہ مشکل کام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ٹیلی فون پہ بیٹھے رہیں. جیسے ہمارے ہاں کپاس آتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 5-7 مربے والا اتنا نہیں کما سکتا جتنا 1.5-2 مہینے میں جو کنڈا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ, اور ایک بندہ کھڑا کرتا ہے وہاں پہ جو کپاس توڑ رہا ہے, لے رہا ہے اور آگے کاٹن فیکٹری کو دے رہا ہے, وہ 1.5-2 مہینے میں زیادہ کما لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کا مال وہاں تک پہنچانے میں پیسہ زیادہ ہو گیا. آپ ایزی ہو گئے, ایزی منی کے عادی ہو گئے, جس نے اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا. آج بھی اگر آپ نے کچھ کرنا ہے, سب سے پہلے اپنے کاشتکاروں کا سوچیں, اپنے فارمرز کا سوچیں, اور دوسرے نمبر پہ آپ اس انڈسٹری کا سوچیں جس میں آپ دنیا کو یا کم سے کم ارد گرد کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ آپ کو ہر حالت میں اپنے ارد گرد کے ملکوں کے ساتھ, اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنا کے چیزیں خریدنے, چیزیں بیچنے میں پہل کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. صحیح, بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. ابراہیم صاحب, حکومت نے مارکیٹ بازار جو ہیں وہ 8:30 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور ابھی یہ فیصلہ تاجر برادری کے ساتھ انہوں نے آپس میں گفتگو کرنی ہے, مذاکرات کرنے, جس سے حل کیا جائے گا. آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ تاجر برادری اس چیز پر آمادہ ہو پائے گی, اس پر عمل پیرا ہوں گے؟ نہیں, ہونا چاہیے, ہونا اس لیے چاہیے. دیکھیں, جس نے جو خریدنا ہے اس نے تھوڑے ٹائم میں بھی وہی خریدنا ہے. ہم خریداری کس چیز پہ کرتے ہیں؟ اپنی ضرورت کے مطابق کرتے ہیں.
اگر ہماری ضرورت روزانہ 1 کلو آٹے کا ہے تو ہم 1 کلو آٹا ہر صورت خریدیں گے. اگر آپ نے 3 جوڑے مہینے کے پہننے ہیں تو 3 جوڑے ہر حال میں, چاہے وہ ٹائمنگ آپ اس دکان کے 3 گھنٹے کر دیں چاہے وہ 12 گھنٹے کر دیں. تو میں کہتا ہوں اس سے آپ کی انرجی بچے گی. صرف یہ نہیں ہے کہ اس دکان میں اے سی چل رہے ہیں, وہاں پہ کچھ جنریٹر چل رہا ہے, وہاں پہ تیل خرچ ہو رہا ہے, وہاں صرف یہ نہیں ہے بلکہ لوگ بھی جا رہے ہیں, لوگ بھی اپنے گھروں سے اپنی گاڑیوں میں جا رہے ہیں دکانوں تک چیزیں خریدنے کے لیے, وہ بھی فیول خرچ کر رہے ہیں. 1 سیکنڈ یہ ہے کہ اس سے کمپیریٹیولی پالیوشن دیکھیں, جتنا زیادہ آپ کی انرجی کم برن ہوگی اتنا زیادہ آپ کی پالیوشن بھی کم ہوگی, وہ ہونی چاہیے میں کہتا ہوں. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ ٹائمز کم کریں گے تو آپ انتہائی ضرورت کی چیزیں خریدیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں رات تک باہر پھر رہے ہیں تو جو چیز آپ کو پسند, آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں, جو چیز آپ کو پسند آئی آپ نے خرید لی. نہیں, اپنی ضرورتوں کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہیں تو آپ لوگوں کو دیں, آپ ٹرسٹ کو دیں, آپ خیرات کریں, آپ اپنے ہمسائے کو دیں. یہ نہیں ہے کہ چلتے پھرتے آپ شاپنگ. ان چیزوں کو ہمیں ڈسکریج کرنا پڑے گا. شادی آپ نے کہا ہے کہ 10 بجے تک, تو 10 بجے ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے. اس کے بعد لائٹیں آف ہونی چاہیے. دیکھیں جب کرائسس آتے ہیں, خدا نہ خواستہ, میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم ڈیفالٹ کریں, آپ یقین کریں گے جو لوگ یہاں پہ پنجیروں پہ پھر رہے ہیں وہ موٹر سائیکلوں پہ پھرا کریں گے, اور وہ اس پہ خوشی محسوس, اس پہ بھی دیکھیں انسان میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے. انسان ہمارے ہاں بارش کے پانی کو پینے کے بعد, ڈنگروں ڈھوروں کے ساتھ پانی پینے کے بعد بھی سروائیو کر رہا ہے. اور اسلام آباد میں یا باہر آپ دیکھیں, آپ منرل واٹر خرید کے پینے کے بعد بھی سروائیو وہی انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں بڑا سپیس رکھی ہے, فلیکسیبلٹی رکھی ہے. تو اس لیے اس فلیکسیبلٹی کو یوز کریں. تھوڑا سا آپ ٹائمنگ فکس کریں, چیزوں کو دیکھیں. یہ جو عیاشی ہے اس کا ٹائم پاکستان, میں کہتا ہوں فار دا ٹائم بینگ, کم از کم میں کہہ سکتا ہوں وہ ٹائم چلا گیا ہے, ہمارے ہاتھ سے گزر گیا ہے. ہمیں سنبھلنا چاہیے. آج نہیں سنبھلیں گے تو کل ہمیں بہت زیادہ تنگ ہونا. بالکل چیزوں کو لمیٹائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ابراہیم صاحب, یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ڈالر کی اونچی اڑان پر قابو پایا جا سکا, نہ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو اس وقت حل کیا جا سک رہا ہے. حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے, اس کے ساتھ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ پر بھی قابو پا سکے. گرتی معیشت کو سنبھالنے کے لیے حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ان کو درپیش ہے. سر آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ کے خیال میں حکومت کے اپنی کارکردگی کتنا بڑا چیلنج ہے؟ نہیں, بہت بڑا چیلنج ہے, یقیناً ہے. دیکھیں پچھلی جو حکومت تھی, اچھی بری وہ لوگ اس کا فیصلہ کریں گے, ہم 1-2 لوگ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن میرے حساب سے انہوں نے ایک بڑا ظلم جو کیا تھا وہ پیسے کو ڈی ویلیو کیا تھا. یک دم ڈالر بہت اوپر چلا گیا. ڈالر پیسہ ڈی ویلیو ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہو رہی ہو, تاکہ ان کی ایکسپورٹ بڑھ جائے. پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا, ڈالر کی قیمت بڑھ گئی, آپ کی چیزیں باہر جا رہی ہیں, آپ ڈالر میں چیزیں بیچ رہے ہیں, ڈالر میں آپ کو پیسے یہاں پہ آ رہے ہیں, تبھی آپ کی معیشت بہتر ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ نے ہر چیز امپورٹ کرنی ہے اور آپ کچھ بھی نہیں بنا رہے کمپیریٹیولی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز آپ ڈالر میں خرید رہے ہیں. جب آپ ہر چیز ڈالر میں خرید رہے ہیں تو آپ ڈالر کو زیادہ سٹرانگ کرنے کی ضرورت مجھے سمجھا دیں, اس کی وجہ کوئی اکانومسٹ سمجھا دے کیوں ایسا ہوا. ایسا ہوا, ابھی آپ نے دیکھا کہ تیل بھی آپ ڈالر میں خرید رہے ہیں, مشینری بھی ڈالر میں خرید رہے ہیں, آپ کوئی چیز بھی منگواتے ہیں تو لوگ آپ سے ڈالر میں, آپ نے آلریڈی ڈالر کو بہت سٹرانگ کر دیا, پیسے کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا پیسہ سارے کا سارا ضرب تقسیم ہو کے سک ہو کے باہر جا رہا ہے, اور باہر سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ نہ ہونے کے اس لیے برابر ہے کہ ہماری بہت زیادہ ایکسپورٹ نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہوا, اور سیکنڈ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ.
دیکھیں لوڈ شیڈنگ انہوں نے کئی دفعہ نعرہ بازی کی، میں بھی انہوں نے کہا کہ کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے کارخانے تیل پہ چلا رہے ہیں، تیل بہت مہنگا آ رہا ہے، آپ کے پاس ریزرو نہیں ہے، آپ کے ریزرو بہت نیچے چلے گئے ہوئے ہیں، آپ پیسہ مزید خرچ نہیں کر سکتے۔ جب ایسا نہیں خرچ کر سکتے تو آپ تیل کم خرید رہے ہیں، جب تیل کم خرید رہے ہیں تو اسی لحاظ سے آپ کے کارخانے بھی کم چل رہے ہیں، یا ان کی کیپیسٹی کم ہے یا وہ کم چل رہے ہیں۔ جب آپ کم چل رہے ہیں تو لوڈ شیڈنگ ہونی ہے۔ یہ میرے خیال میں جب تک آئی ایم سے آپ کو پیسے نہیں مل جاتے، آپ کو قسط نہیں مل جاتی، آپ کے ریزرو سٹرونگ نہیں ہوتے، تب تک لوڈ شیڈنگ آپ کی۔ اور دوسرا، گرمی بہت زیادہ ہے، اس دفعہ آپ دیکھ لیں وارمنگ ہے اور گلوبل وارمنگ ہے، اور خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا اس سے زیادہ ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، تو جتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اتنا زیادہ آپ کو بجلی کی ضرورت ہے، اتنا زیادہ آپ کو اے سیز کی ضرورت ہے، آپ کو جنریٹرز کی ضرورت ہے، آپ کو پنکھے کی ضرورت ہے، آپ کو ہر اس چیز کی ضرورت ہے جو آپ کو تکلیف سے بچا سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوڈ شیڈنگ تو بہت زیادہ بڑھے گی۔ یہ تمام فیکٹرز، بارشیں نہیں ہو رہی، موسم بہت سخت ہے، تو پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں، تو لوڈ شیڈنگ یہ بار بار، حالانکہ آپ نے دیکھا کہ شاید خاقان بہت قابل آدمی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا تب بھی لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہوئی۔ یہ وزیر اعظم نے خود اعلان کیا، یہ خرم دستگیر نے اعلان کیا، تب بھی لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس ان پٹ کے لیے پیسے جب نہیں ہیں، تیل خریدنے کے بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس جب سرکار کے ریزرو میں پیسے نہیں ہیں تو آپ کتنا ایک تیل خرید کے کارخانے چلائیں گے۔ اس لیے میرے خیال میں یہ لوڈ شیڈنگ ابھی نہیں کام ہونے والی، مجھے جو لگ رہا ہے۔ صحیح سر، لوڈ شیڈنگ تو ایک جانب، اب پیٹرول کی اگر بات کریں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میرے خیال میں کہ اب دنیا میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، خاص طور پہ یوکرین اور رشین وار کی وجہ سے یورپ بہت زیادہ انڈر پریشر چلا گیا ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ وہاں پہ چیخ و پکار سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو ان کو بھی جا کے امریکن کو اور ویسٹ ورلڈ کو یہ سوچنا پڑے گا، بلکہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اوپیک کے ساتھ بات کریں، تیل کی پیداوار بڑھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا سے تو تیل بہت ساری جگہوں پہ نہیں جا رہا، جب نہیں جا رہا تو وہی تیل رہ گیا ہے جو باقی ملکوں کے پاس ہے۔ پہلے اگر 10,000 گیلن سپوز ہم کرتے ہیں جا رہا تھا دنیا جہان میں، اب وہ 5,000 نہیں جا رہا۔ جب 5,000 جا رہا ہے، سپلائی اور ڈیمانڈ کے مطابق اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، تو جب آپ سپلائی جب تک اس کی نہیں بڑھائیں گے تب تک یہ مہنگا ہوتا جائے گا۔ میرے خیال میں جولائی سے یہ لوگ پلان آؤٹ کر رہے ہیں، اس پہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، شاید امریکن پریزیڈنٹ بھی سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کے دورے پہ جا رہے ہیں، یورپینز بھی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ خود بھی اپنی تیل کی پیداوار تھوڑا سا بڑھائے، سعودی عرب بڑھائے، ایران سے ریکویسٹ کی جائے تاکہ جو رشیا کی وجہ سے سپلائی چین تیل کی کم ہوئی ہے اس کو اگر آپ پورا کر لیں تو ڈیمانڈ اور سپلائی کے مطابق اس کے ریٹ کم بھی ہو سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جولائی سے اگر ایسا نہ کیا تو یورپ میں جس طرح کی مہنگائی ہے تو وہاں پہ بغاوت، یہاں کی مہنگائی ان کو بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی، اس پہ ان کے کان نہیں کھڑے ہوتے۔ جب یورپ یا ویسٹ ورلڈ میں بہت زیادہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو وہاں پہ بغاوت جیسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور جو وہاں پہ رشین نے حملہ کیا ہے، اس حملے کے حق میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سروائیول سے بہتر یہ ہے کہ ہم رشیا کے ساتھ دوبارہ سے بہترین تعلقات بنائیں، تیل خریدنا شروع کر سکتے ہیں۔ صحیح سر، نون لیگ کی اگر بات کریں، موجودہ حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو ان کی جانب سے سابقہ حکومت کے لیے ہمیشہ یہی بیانات آ رہے تھے کہ انہوں نے بہت مہنگائی کر دی ہے، غریب طبقہ ہے جو وہ پس رہا ہے۔ اب اگر بات کی جائے تو انہوں نے مہنگائی مقاوم مارچ بھی لایا گیا تھا ان کی جانب سے، لیکن اب خود اس طرح عوام پر اتنا بوجھ ڈال دینا کہ جو ایک غریب اور متوسط طبقہ ہے وہ اتنا بوجھ تلے مہنگائی کی دب رہا ہے کہ ان کے لیے 2 وقت کی جو روٹی کا حصول ممکن تھا وہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں، یقیناً ایسا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حکومت کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی بہانہ چلے گا بھی نہیں۔ جب آپ نے لانگ مارچ کیے، جب آپ نے جلسے کیے، جب آپ نے مہنگائی مارچ کیا، جب آپ نے حکومت کو نااہل ڈکلیئر کر دیا، مہنگائی کی ماری ہوئی حکومت آپ نے ڈکلیئر کیا، اس کے بعد آپ آ گئے ہیں، آپ نے حکومت کو ریپلیس کر دیا، کسی وجہ سے بھی کر دیا۔
آپ نے ووٹ لیا، آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، لوگوں کو یقین دہانی کرائی کہ اس ملک کو ہم کرائسس سے نکالیں گے، مہنگائی کم کریں گے، لیکن اگر آپ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت بڑے نااہل ہیں، آپ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے پھر آپ کی کسی طرح کی. پھر نیکسٹ الیکشن میں، جنرل الیکشن میں لوگ سوچیں گے کہ ہم نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، کیونکہ ہر چیز کو انسان اگنور کر سکتا ہے لیکن اپنے ہنگر کو، اپنی بھوک کو، اپنی سروائیول کو، اپنے کپڑے کو، اپنی ضرورت کو کسی طور پہ اگنور نہیں کر سکتا. بالکل. موجودہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو ایسی ضروریات، ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکے. عوام کو روٹی، کپڑا، مکان کی جو ایک ہماری حکومت اور ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ پوری کر سکیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ابراہیم بیگ صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار. سر، آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوا. ماہنور معراج کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.